الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما اعوذ بکلمات اللہ التامات شر ما خلق اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے پیارے دوستو، بچوں، سروریو، السلام علیکم۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں جن لوگوں نے دین حق پر میرا ساتھ دیا، کام کیے، اللہ کا ذکر کیا، نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ یہ چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے۔ اول تو وہی لوگ بیٹھے، اکا دکا بندے بیٹھے ہیں جو ہمیں نہیں جانتے، لیکن جان پہچان کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ جماعت ہے جس نے آج 5000 بچیوں کی شادی کی ہوئی ہے، اور نہ صرف شادی کی ہے بلکہ آج بھی یہ ان کا میکہ ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے گھر گھر مصلی پہنچانے کی صحیح کی، اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہر بچی چادر اور چار دیواری میں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہاں مکان بھی بنا کے دیے۔ یہ نہیں کہ رکے لے کے آ جائیں گے 2.5 مرلے کا مجھے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ حقدار تھے جنہوں نے ساتھ دیے، چلے، ماریں کھائی ہیں، ان کو سب کچھ ملا، یہاں سے کوئی چیز کی کمی نہیں رہی۔ یقین مانو، جو کام آپ برے کر رہے ہو وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ کو ان کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور جو کام آپ اچھے کر رہے ہو اس پر بھی یقین رکھو کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ کو اس کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھے کام کا برا نتیجہ نہیں، اور برے کام کا اچھا نتیجہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا یہ قانون، اور تمہارا رب کائنات کا سب سے زیادہ ثابت قدم ہے، سب سے بڑا ہے، بے نیاز ہے، قدرت والا ہے، بہت بڑی طاقت اور عظیم۔ یہ بڑا چھوٹا سا کھیل ہے جو اس کا چل رہا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں اور کچھ کیا ہو رہا ہے وہی جانتا ہے۔ ہاں، سائنس علی بے تک بھی نہیں پہنچی اور وہ کہتی ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے، کھیل کھلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ امریکہ نے واجر 2 چھوڑا، اور واجر 1 بھی، واجر 1 تو فضا میں جا کے تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اللہ پہ دسترس مل گئی اور ہم آسمان تک پہنچ گئے، ہم سورج تک پہنچ گئے۔ جب یہ سورج سے 3.5 لاکھ کلومیٹر دور پہنچے تو پتہ لگا کہ یہ تو جلا کے بھسم کر کے رکھ دے گا۔ اتنی آگ 8 کروڑ میل سے زمین تک آگ ہی آگ۔ اب یہ سو جو آگ برس رہی ہے، اگر یہ اور اللہ تعالیٰ 5-10 درجے اس کو بڑھا دے تو جل جائیں گے سارے، برباد، ککھ نہیں بچنا، سان ہی آنا۔ تو اس کا مطلب اس کو بڑے اندازے ہیں۔ وہ کہتا ہر چیز میں نے اندازوں سے ناپی تولی، اور تمہارے حساب سے میں سختی بھی کرتا ہوں، تیزی بھی لاتا ہوں، نرمی بھی کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو جنت ہے، نہ تیزی ہے، نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، کیوں نہیں تم اس کی تقدو کرتے ہیں؟ کیوں نہیں تم اس کی جد و جہد کرتے؟ کیوں نہیں تم اپنے رب کو دوست بناتے؟ اور میں نے طریقہ بتا دیا کہ دوستی کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے اپنے سب سے بڑے محبوب کو زمین پر لا کر پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ میری دوستی کا طریقہ کیا ہے۔ میرا کہنا مانو۔ اللہ کہتے ہیں میرا کہنا مانو۔ ہاں، اگر میرا کہنا نہیں مانو گے تو پھر تمہارے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں ہوگا۔ جس کا کام بنتا ہے بنا دو، سڑے نہ بیٹھے رہو۔ برا حال نہیں ہے کہ جب سمجھ نہیں آ رہی، خوش ہونا چاہیے، خوش اخلاقی، خوش دلی، اور مسکرانا بھی جو ہے عبادت ہے۔ یہ آپ ایسا منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں غیر بندہ آ گیا۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارا پیار کا رشتہ ہے، ہمارا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کا انجام بالآخر ہونے والا ہے، اور اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ سوائے تمہارے رب کی ذات کے ہر چیز جو ہے یہ فنا ہو جانے والی ہے، مٹ جائے گی،
لیکن ایک چیز تمہارے ساتھ ایسی ہے، ایک چیز تمہارے پاس ایسی ہے جو فنا نہیں ہوگی۔ تمہارا وجود فنا ہو جائے گا، تمہاری زندگی فنا ہو جائے گی، تمہارا پیسہ فنا ہو جائے گا، تمہاری اولاد فنا ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، لیکن ایک چیز اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرح تمہاری میں فنا نہیں ہونے دوں گا، وہ تمہارے اعمال ہیں، وہ تمہارے اعمال ہیں، یہ میں فنا نہیں ہونے دوں گا، اس کا معاوضہ دے کر رہوں گا، یہ امر ہو کر رہے گا، یہ تمہارا کام زندہ جاوید ہے۔ اور یہ اعمال کی طاقت وہ ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے رب سے پیار کرتا ہے، اپنے رب کی خدمت میں، اللہ کی کیا خدمت کریں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، وہ کہتا ہے میں اپنے ساتھ اس کو احسان مانتا ہوں، تیمارداروں کی، بیماروں کی تیمارداری کرو، میں اپنے اوپر اس کا احسان، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے، تمہارا اللہ کہہ رہا ہے سورہ رحمان کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، جو مومن ہو گئے ہیں، ہَؤُلَاءِ، کیا یہ وہی ہیں، الَّذِينَ، جو لوگ اقسموا، قسمیں کھاتے تھے، باللہ، اللہ کی، جہدہ، پکی قسمیں کھاتے تھے، ایمانہم، اپنی قسمیں۔ اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوموں کی قومیں اجڑ رہی ہیں، نسلوں کی نسلیں اجڑ رہے ہیں، ملکوں کے ملک ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک تو بات تدریج پیچھے سے، وہ ڈمپر نہیں ہوتا بجری والا، اس نے جب خالی کرنا ہوتا ہے تو پچھلا وہ ڈھکن کھولتا ہے، پھر تھوڑا سا اٹھاتا ہے تو کچھ بجری نکلتے جب اس کو بالکل سیدھا کر دیتا ہے تو پھر اس میں ایک کنکر بھی رہتا ہے، پھر وہ 2 جھٹکے بھی مارتا ہے، پھر وہ خالی ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات بھی ڈمپر کی طرف سیدھی ہونی شروع ہو گئی، یہ آہستہ آہستہ سیدھی کرتا جا رہا ہے، اور یہ پھر ایک وقت آنا کہ نیچے کھائی ہے بڑی ہیوی قسم کی، جہاں سب جا کے جمع ہو جائیں گے، بڑی بھاری کھائی ہے وہ، اور وہ 2 راستے ہیں اس کے، فرشتے ایسے انگل مار کے ادھر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو ادھر کر دیتے ہیں، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ہو کر ہی رہے گا، جو مرضی کر لو، یہ میں نے انگل مار کے سجے کھبے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ وقت بتاؤ کہ جب ہاتھ مار کے تجھے الٹے ہاتھ پہ کر دیے جائے اور دوسری طرف جہنم کی کھائی ہوئی، تو پھر تو کیا جواب دے گا؟ ایمانہم، اور قسمیں کھاتے ہیں، انہم، کہ وہ، لمعکم، تمہارے ساتھ، حبطت، ان کے اعمال غارت گئے، یعنی تمہارے سے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، بیٹھے ہم بھی جھوٹ قسمیں کھائے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے، کون ہے جو آگے بڑھ کر اللہ کی، شیطان کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرو، ہم بھی کہتے ہیں بھی نہیں کرنی، شیطان کہتا ہے 5 وقت کی نماز نہ پڑھو، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی، شیطان کہتا ہے کہ حرام مال کھاؤ، ہم کہتے ہیں جی کھائیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو شیطان کہتا ہے کہ جھوٹ بولو، اللہ کہتے ہیں نہ بولو، ہم کہتے ہیں جی بولیں گے، ضرور بولیں گے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں بہتان نہ لگاؤ، چغل خوریاں نہ کرو، ہم نے کہا کہ ہم کریں گے۔ امانت واپس دے دیا کرو، مت گھبراؤ گے غریب ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، شیطان کہتا ہے نہیں، غلط کو صحیح کو، ہم کہتے ہیں اے شیطان تیرا ہی آسرا ہے، ہم نے اللہ کا کہنا نہیں ماننا۔ آج قرآن میں تمہارا رب یہی کہہ رہا ہے کہ تم کون لوگ ہو بھائی، وعدے تمہارے میرے ساتھ، قسمیں تمہاری میرے ساتھ، اور کام تم کسی اور کے کرتے ہو۔ ہاں، کون سا کام تمہارا نبی والا رہ گیا، کون سا کام تمہارا خیر والا رہ گیا، کون سا کام تمہارا رب کی اطاعت والا رہ گیا ہے؟ تو نتیجے میں پھر ہم اس کا جو جواب دیتے ہیں نا، وہ بڑا حیران کن ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوتا تھا کہ بھائی فلسطین کے لیے میرے پاس کوئی توپ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی توپ نہیں ہے۔ مجھے اکثر بڑے بڑے لکھاری اور جو لوگ آتے ہیں میرے پاس، وہ مجھے کہا کرتے تھے بابا جی گلاں ہی گلاں ہو، میں کہا جی کوئی توپ لے آ دو، بٹن نہ دباواں تو مینوں کہنا کوئی میزائل لے آ دو مینوں، اگر میں بٹن پہ ہاتھ نہ دباؤں جان پر کھیل کے تو مجھے کہنا میں کیا کروں بتاؤ۔ وہ 7-8 بندے شوق میں نکلے تھے تو ایران میں مار دیے گئے۔ کوئی طریقہ بھی تو نا، لیکن ایک طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہمارے اوپر کوئی وزن گر جائے، ہم کوئی پھنس گئے ہیں، ہم نہیں اٹھایا جا رہا، تو بھی سجے کھبے اب آواز دے کے
کسی سے مدد پکارتے ہو تو اللہ کہتے ہیں میں سب سے طاقتور ہوں، کیوں نہیں مجھے تم مدد کے لیے پکارتے، کیوں نہیں مجھے آواز دیتے؟ اگر ان کا کام دعا مانگنا نہ ہوتا تو میں ان کو غرق کر کے ایسے لوگ پیدا کرتا جو گڑ گڑاتے روتے میرے سامنے، بل بلاتے، معافیاں مانگتے، میرے سے مدد مانگتے۔ میں نے تمہاری مدد، تمہارے نبی کی مدد کی کہ نہیں کی جنگ بدر میں نے جنگ خندق میں مدد کی کہ نہیں کی؟ میں نے تمہارے پیارے نبی کی ہر طرح مدد کی کہ نہیں کی؟ میں تو مددگار ہوں، محبت دل سے مانگو مجھے۔ اور میں کہتا تھا ہر بچے کے مرنے پہ FIR کٹ رہی ہے۔ آج جب رب کریم نے کیسی طاقت کو جس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کچھ، اس کے ذریعے اس نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ آج قسمیں کھا لی گئی ہیں، کفن پہن لیے گئے ہیں، ایران والوں نے کفن پہن لیے ہیں۔ آج آیت اللہ خامنائی نے بھی یہ مت سوچو، ہم نے یہ سوچنا ہے ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف اسلام کا جیسا بھی لحاظ ہے، ہم نے اس کو دینی ہے جو اللہ کو زیادہ مانتا ہے، جو نبی کو زیادہ مانتا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جان بھی اللہ کے لیے ہے، تو اپنے سروں کے سودے کر دو اچھے وقت میں۔ سر تو جانا ہی جانا ہے ہر حال میں، سودا نہیں بھی کرو گے تو سر تو لے لے گا وہ تم سے، اور اللہ کا نام لکھ دو، اس سے اچھی چلاکی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن دل سے کرو کام، دے دو کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، جانا تو ہے اس دنیا سے ہم نے۔ کوئی رہنے والی جگہ ہوتی، کوئی بچنے والی، کوئی سرنگ ہوتی، کوئی کھڈ ہوتی، گھس جاتے۔ نہیں، حق کے ساتھ کھڑے رہو، حق کی بات کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ چلو ایران تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، لیکن جتنا کھڑکا دیا اسرائیل کو ایک بار، میں کہتا ہوں کہ ادھر 100 مکان، ان کے 10 مکان بھی گر جائیں تو یہ بڑی فتح ہے، اس لیے کہ انہوں نے مار دیکھی نہیں ہے، انہوں نے مارا ہے، نہاتے لوگوں کو مارا ہے، ہمیشہ نہاتے ہیں۔ ہم ہی نہیں چلاکیاں لگائی جائیں کہ جی وہ انجی کرتے سی، وہ انجی کرتے نہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں۔ ہاں، جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بس ہمارے ہیں، بس جو نبی کو مانتے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ بس آپس میں جتنے مذہبی اختلافات ہوں، آپ نے دیکھا کہ بڑی لڑائی جنگیں گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن جب باہر سے کوئی حملہ کرتے تو بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ پوچھے گا تم سے، کہو تو کدھر تھا اس وقت؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے تھے، تو کیا کر رہا تھا بھائی؟ تو کہتا، اس نے کہا جی میری فصل تیار تھی، انہوں نے کہا اس کے کٹو اس کی جڑیں، ابھی میرے سامنے اس کو ہلاک کر دو، مار دیے گئے۔ تو کیا کر رہا تھا؟ میرا بچہ بیمار تھا، اس نے کہا بچہ تیرا امام حسین رضی اللہ عنہ زیادہ وہ تھا، اڑاؤ اس کی گردن۔ 1,67,000 بندہ جو تھا وہ مٹی کر دیا گیا۔ اللہ کا انتقام تھا، اور اللہ کا انتقام ایک اللہ کے محبوب کو نقصان پہنچانا آج تک ماتم ہو رہا ہے، آج تک رونا پٹنا مچایا، اور قیامت تک رونا پٹنا مچا رہے گا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، وہ مالک ملک بے پرواہ ہے، اس کو کس بات سے کہے؟ وہ تو تمہارا رب ہے، عزت والا ہے، اور تم اللہ کے سامنے ہو کون؟ کیا حیثیت ہے ہماری اللہ کے سامنے؟ ہماری حیثیت صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی خاطر جان دیتے ہیں، ہماری حیثیت صرف یہ ہے کہ ہمارے ارادے سچے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان بدکاروں میں گھس رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، اس لیے ہم ان کی چمچا گیری کرتے ہیں، ان کے نیچے گھستے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی طاقتور لوگ ہیں یہ کل ہمیں مارنا دیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہوگا، سب سے طاقتور تمہارے ساتھ ہے، جان دو اور میرے پاس آؤ، پھر دیکھو میں نے کیسی وسیع ترین جنتوں کا، میں کہتا ہوں سچی بات بتا رہا ہوں، جو اس دنیا کو بھی دیکھتے ہیں اور اس دنیا کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ زندگی کوڑا ہے، گند ہے، نرا گند ہے، یہاں پر دنیا جہان کی گندگی پھیلی پڑی، اس لیے کہ تم دل نہ لگاؤ۔ جب دل لگاتے ہو کوئی نقصان کر دیتا ہے، جب دل لگاتے ہو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب دل لگاتے ہو کوئی عذاب والا فون آ جاتا ہے آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دل نہ لگائے یہاں پر، اس لیے کہ جس کے پاؤں جتنے زمین کے گڑے ہوئے ہیں اس کی موت اتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ میرے تک آئیں اور مشکلات کاٹ کر آئیں اور خوفناک اذیت والی موت لے کر آئیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے پہ توکل کیا، مجھ سے محبتیں کی ہیں، مجھ سے پیار کیا ہے، میرے طریقے پہ چلے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، ان کو تو ہم رزق بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، روٹی بھی دیتے ہیں، لیکن تم ان کی زندگیوں کا ادراک نہیں کرتے۔ لائنس نائن کے محفوظ 6 مہینے بعد، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، پینٹ پہنی ہوئی تھی، شرٹ پہنی ہوئی تھی اس نے،
امانتاً اس کو دبا دیا گیا، دفن کر دیا گیا، اور جب 6 مہینے بعد 1 لاکھ بندے کی موجودگی میں اس کی لاش کو نکالا گیا اور چارپائی پہ رکھا گیا تو خون ابھی بھی ٹپک رہا تھا، اور داڑھی اس کی یہاں تک آئی ہوئی تھی، اور بالکل زندہ حالت میں تھا۔ اور 1909 میں آپ 2 صحابہ کرام کی زندگی، 1300 صدیوں کے بعد وہ بار بار قاضی وقت کو خواب میں آتے ہیں، بار بار قاضی وقت کو خواب میں آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر نمی آ گئی ہے، تمہاری مہربانی ہے۔ ٹیلی فونکن کمپنی نے، جرمن کی کمپنی نے کلوڈ سرکٹ کیمپرا لگایا کہ آج یہ کلی کھل جائے گی۔ وہ 13 صدیوں کے بعد کیا تلاش کر رہے ہیں؟ یہاں تو 24 گھنٹے کے بعد پیٹ پھٹ کے پانی، جسم پانی بن جاتا ہے، یہ 13 صدیوں کے بعد کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ قاضی وقت نے، بادشاہ وقت بھی دیکھ رہا تھا، اور قاضی وقت نے کہا کہ آج ہو ہی جائے، بادشاہ کھول دے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے ٹرنچیں کھودو، پانی جا بھی رہ کے نہیں جائے۔ چاروں طرف اس ٹرنچ کھودی گئی، کہیں پانی نہیں تھا۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ یہ بھی کیا بات ہوئی، ثبوت تو مل نہیں رہا، ایویڈنس تو ہے کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، 3 بار جو خواب آتا علیہ السلام میں وہ ویلڈ سمجھا، تجھے بھی آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے، تو ہم بھی آزما لیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ آزماتا رہتا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ نبی کے جو غلام ہیں ان کے کفن میلے نہیں ہوتے کبھی۔ وہ کہانی تو مسلمانوں کی کچھ اور، ہم کافروں کی بات نہیں کر رہے، کافروں کے ساتھ سودے نہیں ہیں، لیکن نبی کی امت کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے بڑے بڑے سودے ہیں کہ وہ جان نہیں دیتا اس سے پہلے کہ وہ جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شہید جب جان دیتا ہے، سورہ یاسین میں لکھا ہے حبیب نجار کا، کہ جاؤ میری قوم کو بتاؤ جا کر کہ میں نے جو اللہ کی حمایت کی تھی، آج میں جنت میں کھڑا ہوں اور میرے چاروں طرف جنت ہی جنت ہے، میں نے تو بہت بڑا کام کر دیا، اور تم بھی یہ کام کر کے آؤ۔ تو میرے دوستو، ہر شہید یہ آرزو کرتا ہے کہ میں 100 دفعہ کاٹا جاؤں اور 100 دفعہ پھر اللہ کی خاطر جان دے دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہادت کی موت میں مزہ ہی بڑا ہے۔ میں نے تو بڑا اسٹڈی کیا، زندگی بھر یہی کام کرتا رہا، تو میں نے تو ہر شہید اور اس کی داستانوں اور اس کے مرنے والوں کی جب باتیں دیکھیں تو ہر بندہ خوش ہو رہا ہے شہادت دینے پہ۔ تو ہم کس بات پہ ڈرے ہوئے؟ بے ایمان آدمی ڈرتا ہے۔ تو تمہارا اللہ تم سے کہہ رہا ہے ہاں کہ تم وہاں منتیں سمجھتے کرو۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ اگر آپ دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو تو پھر اللہ انہی تیرے دوستوں کو تیرا دشمن بنا دے گا، تیرا دشمن بنا دے گا۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اللہ انہی کو تمہارا غلام بنا دے گا، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تمہارے دل سچے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں سارا کچھ میں بتا دوں گا، سارا کچھ میرے ہاتھ کے اندر، میں ہی کل قدرت کا مالک ہوں، میں ہی رب کریم ہوں، میں ہی رحمان و رحیم ہوں، میں ہی سمیع اور بصیر ہوں، میں ہی حی اور قیوم ہوں، میں ہی ستار و غفار ہوں، یا منتقم میں بڑا انتقام لینے والا ہوں، یا عزیزوں میں بڑی قوت والا ہوں، یا رزاقوں میں بڑا رزق دینے والا ہوں، اور میں ہی غنی ہوں، میں ہی مغنی ہوں، یا محیمین ہوں، میں بڑی حفاظت کرنے والا ہوں، بڑی رکھوالی کرنے والا ہوں، یا حفیظوں میں بڑا ہی ساتھ دینا حفاظت کرنے والا ہوں، یا مجیبوں میں تو ہر بات تیری سننے کے لیے تیار ہوں، یا مجیدوں میں بڑی شان والا ہوں، یا رافع میں تو بڑا ہی بلند ہوں۔ اے اللہ کے بندے، اتنی بڑی دوستی، روز تیرا نام، روز نشریات ہوتی ہیں 2-2:30 بجے اللہ کی، کہ اپنا ریڈیو کھول، اللہ کے نشریات شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی ہے مجھ سے یاری کرنے والا؟ کوئی ہے مجھ سے دوستی کرنے والا؟ کوئی ہے مجھے پیار کرنے والا؟ کوئی ہے میرے نام کی رکھوالی کرنے والا؟ کوئی ہے میرے نام کا چرچا کرنے والا؟ آؤ، میں دوستی کے لیے تیار ہوں، اور میں دوستی میں سب کچھ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ محمد کے گھرانے والوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری کائنات جیت کے لے گئے، وہ اب وہ امت میں لٹاتے پھرتے ہیں۔ ہمارے نبی کائنات کے سب سے بڑی سخی ہیں۔ آپ اپنی آل اولاد کو بلاتے کہ بھئی بس ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، شہادت پہ ہمارا قبضہ،
شفاعت پہ، کائنات پہ ہمارا قبضہ، ٹوٹل قبضہ ہمارا ہو گیا، بس میری اولاد آ جاؤ. نہیں، انہوں نے کہا کہ ہر میرا چاہنے والا، ہر میرا لاڈلا، ہر میرا آنسو بہانے والا، ہر میرا پیار کرنے والا میری اولاد ہے، میرا پیار ہے، میری محبت ہے. یہ وہی ایف آئی آر ہیں جو میں تم سے کھلواتا ہوتا تھا کہ مانگو مانگو، رو رو کے مانگو کہ اللہ فلسطین کو فتح دے. اللہ کھڑا کرے گا، وہ مالک ملک ہے، وہ پروردگار عالم ہے. چاہے تو وہ چپیٹ مار کے ساری کائنات اڑا کے رکھ دے. وہ کہتا ہے وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر سب بھسم کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے جو تمہارے جیسی نہیں ہو. نہیں، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. کسی بندے نے مجھے کہا کہ بھائی، میں نے کہا کلمہ پڑھوں، کہتا ہے وہ کیوں نہ کرا میں جڑا اللہ کرتا ہے. میں کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ کہ اللہ تو درود پڑھتا ہے. تو ہم نے پھر ہیڈ آفس سے رابطہ کر لیا. میں نے کہا جی آپ نے ہمیں کلمے پہ لگا دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں. انہوں نے کہا نہیں، تقلید میری ہے، تقلید اللہ کی نہیں ہو سکتی. جس نے اللہ کی تقلید کی اس نے کفر کر دیا. کھجوریں آئیں اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بانٹو. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے طریقے پہ کیا آپ کے طریقے پہ؟ تو آپ نے کہا تو اللہ کے طریقے پہ کیسے بانٹ سکتا ہے؟ تجھے کیا پتا اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو اس نے اتنا سا دیا وہ، کسی کو اس نے آسمان بھر کے دیا ہوا، کسی کو فقیر کر دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا. وہ میرے طریقے پہ بانٹ، میرے طریقے پہ بانٹ. اللہ کی تقلید نہیں ہے، اللہ نے میرے اندر وہ تقلید ڈال دی ہے. جو میرا کہنا مانے گا وہ اللہ کا کہنا مانے گا، جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو میرے کہنے پہ چلے گا وہ اللہ کے کہنے پہ چلے گا، جو مجھے راضی کرے گا وہ اللہ کو راضی کرے گا. وہ بندہ نیچے گر گیا، کہتا ہے جی من گیا، میں مان گیا یہ بات. تو میرے بچوں اور دوستو، بات بڑی سمجھنے کی، اللہ نے کر کے دکھا دیا. وہ کہتے ہیں ادھر سے کیا ہو. بھئی ایسا کبھی ہوتا ہے آپ نے امریکہ جانا ہو، امریکی جہاز آپ کے چھت پہ سے گزرے، آپ انتظار کرتے رہو، پھر آپ نے رسا اور اس کے آگے ہک لگایا، پھر گھمائیں اور جب جہاز گزرے تو پھینکیں اور اس کے پہیے میں پھنسے تو امریکہ چلے جائیں. نہیں، اس کے لیے ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، اس کے لیے ٹکٹ کا نظام بنایا گیا ہے، اس کے لیے پاسپورٹ بنایا گیا ہے، اس کے لیے دستاویزات سسٹم بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ اجازت نامے ہیں، ایک سسٹم بنایا گیا. آپ اس سے کہہ رہے ہیں جہاز میں بیٹھے امریکہ پہنچ جائیں، کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو. تو یہ اللہ تک پہنچنے والے لوگ بھٹک جاتے ہیں. یا مراد بن کے پیدا ہو، اگر مرید ہے تو پھر مراد کو پکڑ کہیں سے. طریقہ اللہ کا یہی ہے. تو میرے بچے اور دوستو، بات ختم ہونے کو ہے، بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. کرتے کرتے میں نہیں مرنا، میں نہیں مرنا، اور ایک دن موت آ جائے دھماکے سے. بڑے بڑے کنگ کماٹے میں نے دیکھے ہیں، مجھے آگے کہتے ہیں بابا جی بس ہونتے ہو گیا، ہونتے ورزش کرنی ہے تو ہن مینٹین کرنا ہے، تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اور اگلے دن ہی موت تھی، ٹھوکر لگی، نیچے گرے اور جان نکل گئی. ساری پلاننگ رکھی رہ گئی، سب کچھ رکھا رہ گیا اور لے جانے والا لے گیا. یہ جتنے بھی نسیں ہیں یہ سارے موت کے بٹن ہیں. میں بتا دوں، فرشتہ آتا ہے اور کہیں سے بھی نس پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ قرآن کہتا ہے نا کہ پھر ایڑی اور پنڈلی سے رگڑ کھاتی ہے. کتنی دیر کے لیے؟ 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے بے، اس کے بعد جان نکل جاتی ہے. کبھی تو یہ کام گھر والوں کے سامنے ہو جاتا، اور کبھی کبھی کہتے ہیں ابا جی چنگے پلے ستے سی رات نو، صبح دیکھے تھے ہے گئی نہیں سی. تو یہ حال ہے. اللہ کے پاس ساری مخلوق بچنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن لے جانے والا لے جاتا ہے. نہ اس نے انبیاء کو چھوڑا، نہ اس نے اولیاء اللہ کو چھوڑا. آپ مخلوق کی کیا حیثیت ہے، ہر ایک کو لے جاتا ہے جس دن اس نے ٹائم مقرر کیا ہے. تو یہ مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب موت یا کوئی چیز ان کے سامنے نظر آتی ہے تو یہ بدل جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پرواہ کوئی نہیں. بھائی نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے میری امت کی فکر نہیں کی وہ مجھ سے نہیں ہے. اور تم اس طرح سے ہو جیسے ایک دیوار ہے، اس میں سے کہیں سے بھی اینٹ نکال دی جائے تو وہ بدنما اور کمزور ہو جاتی ہے. اور تم اس طرح سے ہو جیسے ایک جسم ہے کہ جسم کا کسی اعضاء میں بھی تکلیف ہو تو سارا جسم بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسا منہ لے کے نہ آنا میرے پاس کہ تمہارے دلوں میں میری محبت ہو، میری امت کی محبت نہ ہو. اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں
ماں کے لیے باپ کے لیے کچھ نہ لے، رشتہ دار تو وہی ہوتے ہیں نا، بچے تو بعد میں رشتہ دار بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سامان نکال کے آپ کے بچوں کو دینا شروع کر دیں تو آپ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے، یہ تمہارے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی سے محبت کی تو نبی کی امت سے بھی محبت کی، تمہارے اعمال سے بھی اللہ کو محبت ہے، تمہاری ہر چیز سے اللہ کو محبت ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہم اللہ سے محبت کرتے؟ اقرار کر لو کہ اللہ ہم تیرے ساتھ ہیں، ہر حال میں تیرے ساتھ ہیں، ہماری زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو تیرے حوالے کرتے ہیں پروردگار عالم، جہاں دل کرے سے لگا دے، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ نعرے لگانے والے لوگ ہیں، ان کے اعمال غارت کر دیے گئے، وہ اتنے بے پرواہ بیٹھے ہوئے، اعمال غارت ہو جائیں۔ قرآن تمہارے پاس ہے، باتیں پتہ نہیں ہیں، فون کر کے لوگ مجھے بابا جی کتوں قرآن پڑھ دیتا ہے، تو میں نے کہا یار اس کا میں تو پڑھتے نہیں ہوں، یا ترجمے سے نہیں پڑھتے، پڑھو۔ اس کے لیے ہم نے بڑی صحیح کی کہ ہم نے لاکھوں قرآن پرچیز کیا اور لوگوں کو پھر مفت دیا کہ جاؤ یار ترجمے سے پڑھ کر آؤ، 40 دن کے اندر قرآن کو ترجمے سے پڑھو، ضرور پڑھو، زندگی میں مرنا نہیں ہے جب تک ایک بار قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھ لو۔ نہیں زیادہ پڑھا جاتا تو 1 پاؤ روزانہ پڑھو، جس دن نہیں ٹائم ہے نہیں پرواہ ہے، قرآن کو نکالو، اپنے سب سے قیمتی رومال سے اس کو صاف کرو، سینے سے لگاؤ، چومو، پیار کرو، اور بڑے ادب سے کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا الہام ہے، میرے رب کا پیغام ہے، میرے اللہ کی باتیں ہیں۔ اس کے اندر قرآن سے محبت کر کے دیکھو، میں کہتا ہوں آپ حیران ہو جاؤ گے کہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑو گے تو مزہ آئے گا، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے تو لطف آئے گا، قرآن کو چومو گے تو شفا ملا کرے گی۔ مجھے تو ہوتا ہے یہ سارا کچھ، میرا تو دل ذرا سا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہی میرے دل میں کیسی لہریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ نہ روٹی میں اتنا مزہ، نہ مرغ مسلم میں اتنا مزہ، نہ کسی دعوت میں اتنا مزہ، جتنا لطف و کرم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا، اور ہم اس سے بے بہرے ہیں، ہم اس سے لاپرواہ ہیں۔ جن کو لو لگ گئی قرآن سے، ہاں انہیں کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ ان کو بے پرواہی میں ڈال دیتا ہے، اللہ ان کو عزت میں ڈال دیتا ہے، اللہ ان پہ کرم ڈال دیتا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے نہیں لٹاتا، ان کے ہاتھوں سے لٹاتا ہے۔ وہ تو کہہ رہا تیرے مال غارت کر دوں گا، اور یہ ناکام ہو گئے، کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ ایک ہندو مسلمان آیا انڈیا سے، مجھے کہتا ہے جی ہندو مسلمان بھائی بھائی، میں کہا وہ کیسے ہو سکتے؟ میں کہا کس قانون کے مطابق تو کہہ رہا ہے کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی؟ وہ اللہ کے نام، وہ غیر المغضوب علیہم، تو انعمت علیہم، تو نبی کا ماننے والا، وہ کالی چرن کے ماننے والے، وہ دنیاوی کتاب اور اس کے چربہ کو ماننے والے، تیرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، کیسے تو محبت کر سکتا ہے اس سے جو رب سے نفرت کرتا ہے، جو رب کو نہیں جانتا؟ تو پھر سمجھ آئی اس کی۔ تو میرے دوستو، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی۔ اس کا مطلب محبوب ہوتے ہیں۔ ہاں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جنہوں نے رب سے محبت کر لی ہے، من جو یرتد پھرے گا منکم، اللہ سے محبت کرنے کے بعد، دین ہی، اپنے دین سے، اپنے پیار سے، اپنے قول سے، اپنے اقرار سے، مان جانے کے بعد کہ آسمان اللہ نے بنایا ہے، مان جانے کے بعد زمین اللہ نے بنائی ہے، مان جانے کے بعد تو تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مان جانے کے بعد کہ تیری ماں کو رب نے پیدا کیا ہے، مان جانے کے بعد کہ تیری ماں کے اندر جو مامتا ہے وہ تیرا رب ہے، مان جانے کے بعد تیرے باپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تیرے باپ میں جو شفقت ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ پھر مکر جاؤ، ماں کو برا بھلا کہو، ماں کو نعوذ باللہ۔ ہر چوتھا بندہ مجھے آ کے بتاتا ہے کہ ماں میرا پتر مینوں ایہو جی گالاں کڈدا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ او مر جاؤ، ماں کو برا کہنے سے پہلے چھال مار دے خون کے اندر۔ تو اپنی ماں سے کبھی نہیں جیت سکتا، تو اپنے باپ سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ کچھ رشتے اللہ نے بنائے ہیں جہاں جن کا احمیتی
خود تمہارا رب ہے. سیکھو، بات کو سمجھو اگر اللہ کو پانا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں اس دنیا میں آنے کا. آئے اور واپس سے لے کے کوئی فائدہ نہیں. لالچ پہ زندگی نہ گزارو. میں آپ سے کب سے کہہ رہا تھا یہ دنیا جو ہے یہ ذات پرست ہو رہی ہے، اللہ پرست نہیں رہی، اور یہ پھر مفاد پرست ہو جائے گی. اور جب یہ مفاد پرست ہو جائے گی تو لوٹ مار شروع ہو جائے گی دنیا میں، چھینا جھپٹی شروع ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا اب ہائی لیول پہ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے. زمین چھوٹی نہیں ہے، زمین خالی پڑی ہے ساری. جہاز پہ آپ ابھی بھی کر لیں، سمندر کے اندر اتنا کھانا تمہارا پڑا ہوا ہے، اتنا موتی ہیرے جواہرات پڑے ہیں، ادھر نہیں جاتے. ساری زمین خالی پڑی ہے، ادھر نہیں جاتے. لوٹ مار، ایک دوسرے کو قتل و غارت، ایک ذلیل و رسوا کرنا ہم نے اپنا شوق بنا لیا ہے. احسان فراموشی ہم نے اپنا شوق بنا لیا ہے، یہ ہمارا ذوق بن گیا ہے. اللہ کا کام نہ کرنا ہمارا شوق بن گیا ہے. بھئی اللہ والے ہیں تو 2 کلمہ خود بھی پڑھو، لوگوں کو بھی جاری کرو. بھٹکے ہوئے کو جو سارا دن زنا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سارا دن الٹے کاموں میں لگے ہیں، آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی قوم، پاکستانی قوم صرف اسی کام میں لگی ہوئی ہے، جنہیں کسی چیز کی پہچان نہیں رہ گئی. کیوں نہیں آپ کھڑے ہو کے اللہ کی باتیں کرتے ہیں؟ کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کی باتیں کرتے ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنی بونگیاں نہیں مارتے رہتے. تو آج تمہارا رب تم سے مخاطب ہے کہ تمہاری جگہ پھر بدل دے گا، وہ نئی قوم لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی، جو اللہ سے پیار کرنے، یحبوہم اور یحبونہ، اور وہ اسے محبوب رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب اللہ کے دوست ہی تو ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے تو ہوتے ہیں. آج آپ داتا لجویری کی مخالفت کرو، آج پاگل پن کے اندر پیران پیر کی مخالفت کرو، اور قوم خود تیلا بھی توڑنے کو تیار نہیں ہے. اور انہوں نے ایک عالم کو مسلمان کر دیا، انہوں نے ایک عالم کو اللہ کے راستے پہ لگا دیا، ایک عالم کو ذکر الہی پہ لگا دیا. جن کو چن چڑھے نا انہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، اور جن کے دل مائل بکرم اللہ کی طرف ہیں، ہاں، اور ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے جب رب کی بات کی جاتی تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. اور جن کے اندر شیطان ہے ان کی ہوا نکل جاتی ہے. میں بتا دوں، ہمارے اندر نفس ہمارا اگر ایکٹیو ہے نا اور یہ باتیں کی جائیں تو دل پھٹ جاتا ہے، ہل جاتا ہے، بندہ بیٹھ نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ یہ، اور جن کے دل اپنے محبوب کی باتیں سن کر جمتے چلے جاتے ہیں ان پر خدا کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تو تمہارا اللہ کہہ رہا ہے. اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی اور وہ نرم دل ہوں گے. مسلمانوں پر سخت اور تیز، مسلمانوں پر نرم اور کفار پر سخت اور تیز تنگ ہوں گے. اور اللہ کی راہ میں یہ لڑنے مرنے کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی خاطر یہ بھیڑ جاتے ہیں. اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی کبھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا. ہر بندہ جو کافر ٹائپ کا اس کی بکواس ہی یہی رہ گئی ہے. میں کلمہ نہیں مانتا بھی مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے کہا خدا کے واسطے لڑ رہے تھے، نہ لڑو، تمہیں نبی کا واسطہ. تو وہ آگے سے کہتا ہوں میں کسی نبی نہیں مانتا. ایسے ایسے تو کافر پیدا ہو گئے ہیں. اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ان لوگوں پر جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر نرم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے. اور تیرا اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم ہے. آج چائنا والے ان کو سمجھ نہیں اللہ کون ہے، آج آسٹریلیا والوں کو سمجھ نہیں اللہ کون ہے، آج امریکیوں کو اہل کتاب ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے. لیکن وہ کل کہتا کہ اچانک میں سب تباہ کر کے پوری طاقت کے ساتھ آ جاؤں گا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور خون کی نالیاں چلیں گے. جب یہ اللہ کی حکومت اور اس کی پاور کو دیکھ کے بے بس ہوں گے. اور آج کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایسے بھی کر جائے. اللہ کہیں گے جتنے چور ہیں ان کی لینے اکٹھے کرو، جتنے بغیرت ان کی لینے بناؤ، جتنے ڈکیت ہیں ان کی لینے بناؤ، جتنے چغل خور ہیں ان کی لینے بناؤ،
جتنے چور چکار ان کی لینے بناؤ، اور اس دن یہ نظریں بھی ایسے نہیں کریں گے اور شرم کے مارے پگھل جائیں گے، اور جب پہلی ایلیگیشن پہ اللہ کا بات کریں گے تو یہ پیچھے نظر ماریں گے، یار ہم نے تو کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، تو ان کے دل پگھل جائیں گے، اس دن ہل جائیں گے کہ یہ کیا، اب ایک ایک بات ہوگی، اللہ کہے کہ ایک ایک بات ہوگی، ہر بات کی سزا جزا میں بتاؤں گا تجھے، یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، نکال نیکی میں نیکی کا جواب نہ دوں تو پھر مجھے کہنا ہے، اور بدی کا دیکھ میں لکھتا کیوں نہیں لکھتا، اور پھر روئے گا، کہے گا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چند منٹ دنیا میں بھیج دو، میں روٹی بھی نہیں کھاؤں گا، اللہ کہیں گے جا دور دفعہ دور ہو جا، چلا جائے، جن لوگوں نے فیض لینا تھا وہ لے گئے، جنہوں نے جنتیں لینی تھی وہ لے گئے، جنہوں نے رب سے پیار کیا رب ان کو پورے کا پورا مل گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے فَإِنَّا، تو بے شک حزب اللہ، یہی تو اللہ کے رشتہ دار ہیں، یہی تو اللہ کی جماعت ہے، ہم الغالبون، اور میں وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ یہی لوگ غالب ہوں گے۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے اللہ کو، دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، یا کفار ہو تو تم مومن ہو تو صرف اپنے اللہ کا ساتھ دو، اپنے اللہ کے ساتھ رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، اس واسطے کہ یہ بدکار بے عقل ہیں، اور تمہیں تو نبی دے دیے، تمہیں تو قرآن دے دیا، تمہیں تو روز تمہارا رب ملنے آتا ہے، تمہارا اللہ تو بالکل تمہاری شہرک کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں نصرانیوں، تم میں سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس پر جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ تم اکثر فاسق اور اپنے رب سے محبت نہیں کرتے، یہ وجہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تمہیں بتاؤں تاکہ اس سے بھی زیادہ اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ہے اور اس پر وہ غصہ ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ ایک اجر والا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دوسرا وہ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ان پر لعنت ہی لعنت ہے، اور یہی راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تم ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو کہ پروردگار ہم تیرے ساتھ ہیں، ہر معاملے میں ہم تیرے ساتھ ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں، اسی کفر کے ساتھ ہی گئے تھے، اور وہ جو کچھ چھپا رہے ہیں تمہارا اللہ اسے خوب جان رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں، ادھر کو جاتے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ نہایت برے کام ہیں، اللہ انہیں عنقریب دیکھ لے گا، اور انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتیں کہنے پر حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بچوں اور دوستو، کچھ عرصہ پہلے آپ نے سالانہ میں بھی دیکھا، میں نے کہا کہ روڈ رولر چل پڑا ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ میں نے آپ کو کہا ایک حکم دیکھ رہا ہوں، یہ کسی کی بھی گردن میں پھنسے گا اور گھر خالی ہو جائے گا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اور میں نے کہا تھا کہ ایک آرا مشین چل پڑی ہے، یہ پہلے ایسے کاٹے گی، پھر یہ نیچے جائے گی، پھر یہ ایسے کاٹے گی، پھر یہ نیچے جائے گی، پھر یہ اڑاتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے جو بدکار حرامی لوگ ہیں، اب ان کے مار پڑنے کا وقت آ گیا ہے، قوموں کی قومیں، نسلوں کی نسلیں اجڑ جائیں گی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ 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 یہ نظام جو ہے پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، بہت سارے میرے فوجی بچے، میری اولادیں جو میرے ہاتھوں پر فوج میں گئے اور آج بھی میرے تابع دار ہیں، سب سے پہلی خبریں میں اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس ہی آتی ہیں، اس لیے کہ ہماری اولادیں فوج کو باہر سے تھوڑی آئی ہے،
ہماری فوج ہے, ہمارے بچے ہیں, ہماری اولادیں لڑ رہی ہیں, ہم لڑ رہے ہیں ان کے پیچھے, میری تربیت ان کے پیچھے ہے. میں سچی بات بتا دوں, بہت بڑی تعداد میں سربری فوج میں ہے, اور اگر بھی کبھی مارکا آیا تو میرے سربری سب سے پہلے سر دیں گے. تو میں تو خود بھی فوجی کا بیٹا ہوں. ہمارے گھر میں بڑے بڑے ہیوی قسم کے میڈل ہیں. میرے والد کو میرا دادا بھی فوج میں رہے, اور اسی ارادے سے یہ لڑے گئے پاکستان بانجے کے طریقے سے, اور ان کو بھی جگنی ملی ہوئی ہے. اور میرے والد کے پاس 17 جرت کے نیچے جتنے بھی بڑے تمغے ہیں وہ سارے اس کے پاس موجود ہیں, چھوٹے بھائی کے پاس. تو ہم تو انہی چیزوں کو میں سمجھتے ہی کچھ نہیں, ہماری تو نسل در نسل ہی انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے. میں نے خود فوج میں جانا تھا, مجھے اللہ نے کہا نہیں تیرے سے میں نے یہ کام لینا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ صرف 25 سال کے اندر پوری دنیا میں کلمہ جاری کر دیا. شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں پر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے موجود نہ, جہاں پہ درود پاک پڑھنے والے موجود نہ, جہاں پہ استغفار پڑھنے والے موجود نہ, جہاں پہ سورہ اخلاص پڑھنے والے موجود نہ. 200 کے قریب قرآن کی چیزیں میں نے دنیا میں جاری کی, اور لوگوں کی تقدیریں بدلیں, کیوں نہیں بدلیں گی؟ ہم چھوڑ بیٹھے ان چیزوں کو. آپ کا بھی فرض بنتا ہے یہ جو پرچی ملتی ہے اس کی فوٹو کاپیاں کر کے 2 لوگوں کو کلمے کے اوپر کیا ہے, درود کے اوپر کیا ہے, استغفر اللہ کے اوپر کیا ہے, سورہ اخلاص کے اوپر کیا ہے, اور اس کے بغیر کیا ہے. اور جو ذکر نہیں کرتے ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا, اور جو ذکر نہیں کرتے یہ اندھے ہیں, اور جو ذکر کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بینا ہے. تو یہ زندگی خراب نہ کرو, تسبیح ہاتھ میں رکھا کرو. وقت آ گیا ہے کہ کلمہ پڑھا کرو, ذکر کیا کرو, آپ دیکھو گے آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی. میں نے تو اپنی زندگی میں ہر چیز کو بدلتے دیکھا ہے, لیکن وہ ڈرم کبھی نہیں بھرتے جو نیچے سے ٹوٹے ہوئے ہوں. اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے. پڑھو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, 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 اللہ